جی گزارش کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن میں پڑھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قرآن دے اندر انسان دی طبیعت نو بیان فرمایا ہے. اساں انسان دی طبیعت نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ہے. کوئی بھی انسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دی تخلیق ہے. انسان نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تسی جان دے ہو جڈا بناون والا آلہ ہوئے اونی چیز بھی آلہ ہی بن دی. تے بناون والا میرا رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنا والا ہے. حضرت انسان نو اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب بنایا ہے کہ انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قیمتی چیزاں رکھیاں نے، ایسیاں چیزاں اللہ نے رکھیاں نے. اگر بندہ اس چیزاں نو صحیح استعمال کرے تو یہی انسان فرشتیاں تو آلہ بن جاندے ہیں. اگر غلط استعمال کرے او چیز جڑی انسان نو اللہ نے دیتی اگر انہوں غلط راہ تے استعمال کرے گا تو پھر دنیا دی ہر چیز تو پیڑا ہے، کتیاں تو پیڑا ہے، خنزیر تو پیڑا ہے. قرآن فرماندا ہے اولئک ہم شر البریہ. اگر دین پر عمل نہ کرے، جو چیزیں ہم نے دی اگر اس کو چھوڑ دے، اس کو غلط راستے پر لگائے، فرمایا وہ پھر ساری مخلوق سے بدتر ہے. اور پھر جانتے ہیں آپ ساری مخلوق کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہر چیز سے بدتر ہے. اب وہ کون سی چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. ہر انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش دا مادہ رکھے. کوئی انسان ایسا نہیں، میں بھی ہاں، پاویں کوئی بزرگ اپنے آپ نو کہن والا، صوفی کہن والا، انتہائی با عمل عالم، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان دے اندر اللہ نے ایک خواہش دا مادہ رکھا ہے. ہر انسان ایک تمنا رکھدا ہے، ایک خواہش رکھدا ہے. چاہے جس مقام تے مرضی پہنچ جاوے، خواہش مکدی نہیں. میں مثال دینا چاہتا ہوں، کوئی شخص ملک کا وزیر اعظم بن جائے تو خواہش پھر بھی اس کی ابھی رہتی، میں اس سے بھی بڑا بنوں، میرے پاس ایک ملک کی حکمرانی، میرے پاس 2 ملک آ جانے چاہیے. یعنی انسان کی تمنا اور خواہش اور جو یہ چیزیں نا وہ ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی. جتنی مرضی بلندی کو انسان پہنچ جائے خواہش ختم نہیں ہوتی، خواہش بڑھتی. جس کسی کا 1 مکان ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے میرے پاس 2 ہوں، جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں ارادہ ہوتا ہے میرے پاس 3 ہو، چھوٹی ہے تو ارادہ ہوتا ہے بڑی ہو. یعنی خواہش انسان کی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. چاہے دنیا کے اعتبار سے خواہش ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو. میں مثال دینا چاہتا ہوں دین کے اندر کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میرے نبی کے صحابہ، یہ بس ابتدا ترتیب ذہن میں رکھنا، آگے انشاءاللہ مزہ آئے گا. اونچی بولو. دیکھیے ذرا حضور کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کی طرف عروج فرمایا، اوپر گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر سب سے اوپر چلے گئے. لیکن ذہن میں رکھنا، حضرت صدیق اکبر سرکار سے پوچھا گیا حضور اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا کہ اللہ نے آپ کو یار غار بنایا. جب کوئی بھی نہیں تھا میرے حضور کے ساتھ، اللہ نے آپ کو حضور کے ساتھ رکھا، اتنا بڑا مقام دیا. حضور اور بھی تمنا ہے؟ فرمایا تمنا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی چاہے کوئی دنیا کی بلندی کی تلاش میں ہو تب بھی اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اور اونچا جاؤں. اگر کوئی دین میں بلند ہے تو اس کی تمنا ہے کہ میں یہاں پر بھی اس سے بھی اونچا جاؤں. تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا یہی تمنا، یہی خواہش، یہی آرزو کبھی انسان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے. کبھی یہی تمنا اور خواہش انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیتی ہے. آج یہ انسان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوں، کیونکہ یہ میرا کلام نہیں، یہ مولانا جلال الدین رومی کا کلام ہے، مولانا مثنوی کا کلام ہے. آپ نے انسانوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ بیماری بیان کی. فرمایا انسان ہر کسی کی نبض اس بارے میں ایک ہے، ہر کوئی تمنا رکھتا ہے، ہر کوئی بلندی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. فرق اتنا ہے، کوئی
دنیا میں بلندی چاہتا ہے، کوئی دین میں بلندی چاہتا ہے، کوئی شیطان کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور کوئی رحمان کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جاتا ہر کوئی آگے۔ اور میں آپ کو یہ بات میں نے مثنوی میں پڑھی ہے، اب دیکھنا یہ مثنوی کیا چیز ہے، مثنوی کیا ہے؟ یہ حضور جلال الدین رومی کا وہ کلام ہے۔ کب پڑھا یہ آپ نے؟ ساری باتیں کب کی بھلا؟ کہ آپ بیٹھے تھے مدرسے میں۔ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے۔ یہ ہماری بسوں کے اندر اکثر لوگ چیزیں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ساڈے میں کنی واری آیا نا، سردیاں دال وکدی ہوندی ہے، دال دی برفی بنا کے ویچدے ہوندے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں ٹکیاں بنا کے آندے نے 20 روپے دیاں 8، 20 روپے دیاں 5 6۔ تو یہ دال کی بناتے تھے۔ تو جو بلخ بخارا یعنی افغانستان سے پرے علاقہ ہے نا، وہاں پر حلوے کی ٹکی بنائی جاتی تھی۔ تو اسی طرح شہروں کے اندر لوگ بیچتے تھے، کئی لوگ بیچتے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی اپنے مدرسے میں بیٹھے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا آ جاؤ جنہوں نے حلوے کی ٹکیاں لینی ہیں، 1 درہم 1 ٹکی، 1 درہم 1 ٹکی۔ تو ہر کسی نے یہی سمجھا کہ جس طرح باقی لوگ بیچتے ہیں یہ بھی کوئی بیچنے والا آیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی سبق پڑھا رہے تھے، ابھی اوپر نہیں دیکھا، اس نے پھر کہا، مدرسے میں آ گیا، حالانکہ لوگ تو بیچتے ہیں بازاروں میں، وہ مدرسے میں آ گیا، کہتا کس نے لینی حلوے کی ٹکی آ جاؤ۔ آپ سبق پڑھا رہے تھے، آپ نے سمجھا شاید جس طرح پہلے لوگ بیچتے ہیں یہ بھی کوئی بیچنے والا آ گیا ہے۔ اتنی دیر میں اس نے پھر کہا میں دینے کے لیے آیا ہوں، لے لو میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب یہ جملہ بولا نا تو آخر آپ عالم تھے، جانتے تھے یار بیچنے والا تو ایسا نہیں کہتا کہ میں دے کے ہی جانی ہوں، وہ دے اندر روپیے دے تو لو نہیں دے گا صحیح، یہ کہتا ہے میں نے دے کر ہی جانا ہے۔ تو آپ نے پہلے اوپر دیکھا ہی نہیں، لیکن جب اس نے کہا نا کہ میں نے دے کر ہی جانا ہے تو آپ نے ایسے اوپر دیکھا، کیونکہ پڑا تو ہوا تھا نا، لیکن ابھی اندر کا دل جو کھلا نہیں تھا۔ جب دیکھا نا تو فرمایا اچھا کتنے کی دیتے ہو بھائی؟ اس نے کہا 1 درہم لگے گا 1 ٹکی، 1 درہم 1 ٹکی، 10 درہم 10 ٹکیاں۔ سناواں گل؟ ابھی مثنوی شروع نہیں ہوئی، مثنوی جڑی میں پڑھ رہے ہیں اگے مثنوی سناواں گا۔ یہ مثنوی جو ہے ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی حضور سبق پڑھا رہے ہیں، مثنوی کوئی نہیں، بالکل مثنوی کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو مثنوی کہاں کب آئی؟ بس وہی سنانے لگا، اونچی بولو۔ صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے اج میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام حدیث دا سبق پڑھا رہے نے، حدیث دا سبق پڑھا رہے نے۔ انہیں آواز دیتی ٹکی لے لو، میں دے کے ہی جانی ہے، حلوے دی ٹکی دے کے ہی جانی ہے۔ ذرا غور ہوئے، آپ نے اتا نگاہ فرمائی، کی ویکھیا ہے؟ ویچن والا پھٹے پرانے کپڑے پائی پھردا ہے، حالت بھی میلی کچیلی ہے، حلوہ بھی انج لگدا ہے جویں دھوڑ پئی ہوئی ہے اتے، انج میلا کچیلا حلوہ ہے۔ آپ نے اتا نگاہ فرمائی، حیران ہو گئے، ایک قیمت تے اوہی لائی پیا ہے جڑے باقی لاؤندے نے، لیکن انہاں دا حلوہ بڑا چمکدار ہوندا ہے، بڑا صاف شفاف ہوندا ہے، انہاں نے کپڑیاں دے اندر لکایا ہوندا ہے۔ انہیں حلوہ کیویں دا لیاندا ہے؟ میلا کچیلا اتے دھوڑ پئی ہوئی ہے حلوے دے، اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر جان دے سن، وہ پڑھیا ہویا سی کتاباں دے اندر، کی جان دے سن؟ او جھلیا جدوں بھی کوئی لال ہیرا لبدا ہے او سونے دے شیشیاں دے اندر پیک نہیں ہوندا، او ایویں ہی مٹی دے اندر ہی نظر آوندا۔ آپ نے فرمایا ہاں کنے دا دینا چاہنا ہے، کیویں دینا چاہنا ہے؟ آخے 1 درہم دا 1 ٹکی دیاں گا، 10 درہماں دی 10 ٹکیاں دیاں گا۔ آپ نے پیسے پکڑائے، حلوہ لے لیا، اپنے نال والے شاگرداں نو فرمایا تے باقیاں نو مریداں نو فرمایا آ جاؤ آ جاؤ ذرا رل کے کھا لینے، آ جاؤ۔ لیکن گل نصیباں دی ہے، انہاں دے دل دے اندر خیال آیا اے میڑا ہے، اندے تے دھوڑ پئی ہوئی ہے، پتہ نہیں ساڈے استاد نے کیویں لے لیا ہے، کیوں لے لیا ہے، پتہ نہیں اندے تے
رس کھا دیتا ہے تاں لے لے ایک کھاون والا تے نہیں ایک کھاون والا تے نہیں اینو کیویں کھا دیا جا سکدا ہے اے تے میلا کچیلا دھوڑ والا حلوہ ہے آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تسی نہیں کھاندے جے میں ضرور کھاواں گا میرا نفس تے کھاون تے راضی نہیں پر میں ضرور کھاواں گا توجہ رکھیا جے ادھر آپ نے حلوہ کھادا ہے ذرا غور ہوئے حلوہ کھا لے آپ نے ٹکیاں حلوے دیاں ختم کر لیاں نے ذرا غور ہوئے ادھر رات ستے نے خواب دے اندر میرا نبی آ گیا اللہ دے حبیب آ گئے نے آمنہ دے لال آ گئے نے دسنا چاہنا وا جیڑی مثنوی میں تینوں اج سنانی ہے ایک یا دو گلاں مثنوی دیاں سناواں گا لیکن مثنوی دا وجود کیویں قائم ہویا مثنوی کیویں بنی ہے اے جیڑی مثنوی دیاں گلاں اسی پڑھنے سنانے اے مثنوی عام نہیں اے مثنوی کیڑی ہے ذرا غور ہوئے قربان جاواں میرے حضور آئے نے خواب دے اندر فرمایا جلال الدین اج حلوہ کھا دے عرض کر دے نے جی لجپال میں کھا دے پر میں لوکاں روکے آئے اے حلوہ نہ کھائے تے دھوڑا لائے لیکن میں کھا گیا ہوں میرے آقا فرمایا اے کوئی عام حلوہ نہیں اس حلوے دے اندر ساڈا لعاب موجود ہے اونچی بولو فرمایا یہ حلوہ کوئی عام حلوہ نہیں ہے اس حلوے میں ہمارا ساڈی تھک مبارک رلی ہوئی سی فرمایا تو نے کھایا نہیں تجھے کھلایا گیا ہے تجھے کیا کیا گیا ہے اور خواب کے اندر میرے حضور نے بشارت دی فرمایا جلال الدین آج کے بعد اس حلوہ کھانے کے بعد اب تیری زبان سے جو بھی نکلے گا یہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور فرمایا اس کا نام بھی مثنوی رکھ دیا جائے گا تو میرے حضور کے منہ سے جملہ مبارک نکلا تو یقین جانو پہلے آپ فرماتے تھے میں سبق پڑھاتا تھا شاگرد غور سے نہیں سنتے تھے بس میں پڑھاتا اور چلا جاتا جس طرح عام لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تقریر سنتے چلے جاتے ہیں فرمایا جب حضور نے میرے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالا حلوے کی صورت میں فرمایا میں صبح اٹھا سبق پڑھانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ رنگ بدلے ہوئے ہیں جو لوگوں میں پہلے محبت سی اس سے بھی زیادہ ہو گئی اب لوگ کھڑے ہیں کلمے لے کر فرماتے ہیں جلال الدین اب منہ سے جملہ نکالو ہائے 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 بابے نو بہتا مزہ آ رہا ہے جنہوں نے مثنوی تھوڑی بہتی چیتے ہے جوانوں نے تو آج کل فلمیں چیتے رہ گئی اور کچھ رہ گئی بلا بولو سبحان اللہ ذرا اللہ اکبر یہ مثنوی ہے یہ وہ مثنوی ہے جس نے میرے اقبال کی زندگی بدلی ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے یورپ کے ساتھ محبت کرنے والا تھا اقبال ہر وقت گیت گاتا تھا کہ یورپ بڑی ترقی یافتہ ہے لندن میں بڑی ترقی ہے ان کے ملکوں کے اندر بڑی صفائی ہے کیونکہ ابھی تک اقبال نے بھی حلوہ نہیں کھایا تھا اقبال نے بھی حلوہ نہیں کھایا تھا مثنوی کا تو زبان سے یورپ کی تعریف نکلتی تھی تو جب خواب کے اندر جلال الدین رومی نے اپنا دیدار کرایا اور اقبال کو اپنی مثنوی کی چاشنی عطا فرمائی تو اقبال نے بتا دیا لوگوں اگر دنیا کے اندر برائی دیکھنی ہے تو یورپ میں چلے جاؤ اگر نور دیکھنا ہے تو مدینے میں چلے جاؤ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے یہ اقبال نے پھر شعر لکھا ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ خیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا توجہ تو بات کیا کر رہا تھا یہ مثنوی کا وجود میرے حضور کے لب کی برکت سے آیا اب اس لب کی برکت سے جو مثنوی آئی ہے اب دیکھنا کتنی محبت سے آپ سننا چاہتے ہیں ذرا بولو نا
انہوں نے یہ بات کہی کہ فرمایا ایک صفت انسان کی ایسی ہے جو ہر کسی کے اندر ہے، پگ والے وچ بھی یہ، داڑھی والے چیئے، خطیب وچ بھی یہ، امام وچ بھی یہ، عوام ہر کسی چ، وہ کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اونچے سے اونچا ہو جاؤں. کوئی دنیا میں اونچا ہوتا ہے اور کوئی دین میں اونچا ہوتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے. اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو دنیا کی ہر نعمت عطا ہوئی، لیکن پھر پوچھا گیا، فرمایا حضور کے یارے غار بھی بن گئے، حضور کے ساتھ وہاں سفر کیا جہاں کسی نے نہیں کیا، اتنی عظمتیں عطا ہو گئیں، ابھی اور بھی تمنا ہے. فرمایا ابھی یہ بھی تمنا ہے کہ جہاں حضور چاہیں، میں چاہتا ہوں میں بھی وہاں کھڑا ہوں. اسی لیے جنت کے اندر، اسی لیے یہ حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سارے جنتیاں نو اپنا دیدار کرائے گا، لیکن صدیق اکبر نو وکھرا کرائے گا. صدیق اکبر کو اپنا دیدار وکھرا کرائے گا، علیحدہ. دیکھیں نا، سارے جنتی دیدار کر رہے ہیں، عمر پاک، عثمان غنی، علی پاک، سب جنتی حضور کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی دیدار کریں گے، لیکن جب باری صدیق اکبر کی آئے گی، فرمائے گا ابو بکر تم نے میرے نبی کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ تجھے سب کے ساتھ بھی کراؤں گا اور علیحدہ بھی کراؤں گا. ہے جی، تو جدو علیحدہ دیدار کرن گے پھر وہ کی آکھن گے؟ پر رہندا اکھیاں نو تیرے دیدار دا چا ساول، ساڈی اکھیاں نو رہندا چا ساول، او ساڈی اکھیاں نو رہندا تیری دید دا چا ساول، تیری دید دا چا ساول، جنوں ویکھ کے رب دسدا، جنوں ویکھ کے رب دسدا، او روپ وکھا ساول، جنوں ویکھ کے رب دسدا، رواں ویکھ تینوں تک تک کے رکھاں اکھیاں وچ کج کج کے. اللہ اکبر کبیر. اگر کہو تو پہلے واقعہ سناؤ پھر پڑھتا ہوں شعر. حضرت عمر پاک کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت سالم، کیا ہے بولو؟ حضرت سالم، حضرت عمر پاک کیا لگے؟ حضرت سالم کے دادا جان. کیا لگے بولو؟ دادا جان. حضرت عبداللہ پاک بیٹے. روایت کہاں ہے؟ مسلم کے اندر ہے، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرما. میں جی حضرت مسلم رضی اللہ، مسلم پاک فرماندے نے فرمایا، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا، میں اپنے باپ کو سنیا کو سنیا، یعنی اپنے باپ کو سنیا، میرے کریم آقا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی مبارک دے اندر فرمایا میرے ابا جان جڑے حضرت عبداللہ پاک سن جوانی دے اندر سن، آپ سرکار جوانی دے اندر سن، نوجوان سی، شباب بخدا سی، حسن دی خوبصورتی تے جوانی آپ دے چہرے تے نظر آؤندی سی. ذرا غور ہوئے، حضرت عبداللہ پاک اپنے پتر نو دس رہے نے، فرمایا بیٹا میں جناب حضور دے زمانے دے اندر
मैनू घर दे अंदर नींद नहीं आउंदी सी, घर दे अंदर नींद नहीं आउंदी सी। जदों भी नींद आउंदी सी अल्लाह दे घर मस्जिद दे अंदर ही आउंदी। हुजूर पाक दी मस्जिद नबवी दे अंदर हजरत अब्दुल्ला सौंदे हुंदे सन। मस्जिद नबवी दे अंदर आ सजना गौर होवे, मस्जिद के अंदर सोना भी इबादत है पर नीयत इबादत दी होए। ए नीयत ना होवे मौलवी साहब बाहर बड़ा शोर लिया अंदर मस्जिद दे सो जाना चाहिए। मैं क्या झलिया ना ना, मस्जिद के अंदर बहना भी इबादत है, सोना भी इबादत है, पर मकसद नेक होना चाहिए, चंगी नीयत होनी चाहिए। जदों भी मस्जिद के अंदर आओ अल्लाहुम्मा नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, इतिकाफ दी नीयत कर लोगे इस मस्जिद के अंदर बहना भी इबादत बन जाएगा, जिक्र करना भी इबादत बन जाएगा, सोना भी। मेरे नबी दे जमाने दे अंदर जदों किसी नूं कोई चंगा ख्वाब आना, चंगा ख्वाब आना, दौड़ के आना, आके हुजूर दी बारगाह दे अंदर बयान कर देंदे सन। क्यों? वो जानदे सन ख्वाब ख्वाब ही हुंदा है, लेकिन जदों पाक नबी दे मुंह मुबारक विचों जुमला निकलेगा, आप जदों ख्वाब दी ताबीर फरमावणगे वो ख्वाब सच्चा जरूर हो जाना है, उस ख्वाब दी ताबीर भी सच्ची हो जानी है। जरा गौर होवे, इन्नी देर दे अंदर हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने फरमाया मेरा भी इरादा बन गया, मैनू कदी ख्वाब नहीं आया, कदी ख्वाब आया ही नहीं, क्योंकि जवानी दी हालत दे अंदर जदों बंदे नू नींद आउंदी फिर बेहोशी दी नींद आ जांदी, क्योंकि इंसान नू कोई परेशानी नहीं हुंदी, जवानी है, खून गरम है, आप सो जांदे सन। जरा गौर होवे, तवज्जो रखिया जे, इन्नी देर दे अंदर कुर्बान जावा आप एक बारी मस्जिद दे अंदर मेरे हुजूर दी बारगाह दे अंदर बैठे ने, एक सहाबी आए ने अपना ख्वाब सुनाया, अर्ज कीती आका मैनू जन्नत नजर आई है। हजरत अब्दुल्ला सुन रहे ने, परेशान भी हो गए, यार मैनू ख्वाब आउंदा ही नहीं, ख्वाब आउंदा ही नहीं। सुन रहे हो गौर नाल? मैनू ख्वाब आउंदा ही नहीं। इत्थे किसे सहाबी नू जन्नत दा ख्वाब आ रहा है, किसे नू सोने सोने नूरानी फरिश्तियां दा ख्वाब आ रहा है, मैनू ख्वाब आउंदा ही नहीं। इसे परेशानी दे अंदर इशा दी नमाज पढ़ी है, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती है, मौला मैनू भी ख्वाब आना चाहिए। सो गए ने मस्जिद दे अंदर, ख्वाब आया, जमाना मेरे नबी दा है, जवानी बखदी है। हजरत अब्दुल्ला नू मस्जिद दे अंदर ख्वाब आया, उमर पाक दे बेटे नू ख्वाब आया, हजरत सालिम दे बाप नू ख्वाब आया। की वेखिया ख्वाब दे अंदर? की वेखिया? गौर होवे, दो फरिश्ते नजर आए ने। ए मैं हाली मसनवी नहीं सुना रहा वा, ये दोनों हदीसे मुबारक सुना रहा वा। दो फरिश्ते आए ने, एक ने हजरत अब्दुल्ला दे सज्जू फड़ लिया, एक ने खब्बू फड़ लिया। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने फरमाया मैं वेख्या फरिश्ते मैनू लैके जा रहे ने, जहन्नम बल्ले लैके जा रहे ने, जहन्नम दे दरवाजे बल्ले लैके जा रहे ने। जदों जहन्नम दे करीब पहुंचे ने, जरा गौर होवे, गल बड़ी गौर नाल सुनन वाली। जदों जहन्नम दे करीब पहुंचे ने, अग नजर आई है जहन्नम दी बलदी। मेरी निगाह पई, अचानक मैं वेख्या मैनू बड़े बड़े बंदे नजर आए जिन्होंने मैं जानदा सा, बड़े बड़े लोग मैनू जहन्नम दे अंदर नजर आए जिन्होंने मैं जानदा सा। जदों मैं जहन्नम दे करीब जा रहा वा, परेशान भी हो गया वा, एक ही बनदा पिया मेरे नाल, मैं ते हुजूर दी बारगाह दे अंदर रहने वाला वा, लोग मैनू फरिश्ते मैनू जहन्नम विच क्यों लैके जा रहे ने? इन्नी देर दे अंदर मेरे मुंह विचों निकल गया, हाय हाय हाय, ख्वाब विच मेरे मुंह विचों निकल गया, या रसूल अल्लाह उन्जुर इलैया। ओ मेरे आका, ओ किड्डा ही खुश नसीब है जिन्हों ख्वाब विच भी या रसूल अल्लाह पुकारना। अज सानू बैठे या रसूल अल्लाह नहीं कहन देंदे, जेड़ा सुन्नी या रसूल अल्लाह कवे होंदे ते फतवा लग जांदा है। मैं क्या झलिया तू सानू जहर ही नहीं पढ़न देना है, मेरे नबी दी सोहबत दे अंदर बैठण वाले अल्लाह ने उन्हां दियां तबीयत
آیتاں ایویں دیاں بنائیاں نے او جاگدیاں بھی یا رسول اللہ کہندے نے خواب وچ بھی یا رسول اللہ کہندے اونچی بولو سبحان اللہ اس واسطے یا رسول اللہ کہندے ڈرنا نہیں چاہیے یا رسول اللہ کہندے ڈرنا نہیں چاہیے اونچی بولو سبحان اللہ کیوں نہیں ڈرنا چاہیے اے تسی ہونے سنو گے خواب وچ آکھیا کتھے آکھیا تے کی ہویا فرمایا اینی دیر وچ دو فرشتے جڑے میرے موڈو پکڑ کے لے جا رہے سن نا جنم اچانک انہاں دے سامنے انہاں تو بڑا فرشتہ سامنے آ گیا وہ کدھر لے چلے عبداللہ نو جہنم میں لے چلے فرمایا تسی سنیا نہیں انہاں ہونے یا رسول اللہ آکھیا سنی خوش ہون گے سن نال میری گل ہی کوئی نہیں گل سنی دی ہے کیونکہ سنیے دے بارے گل کر رہے ہیں ذرا بولو پیچھے لے آؤ فرشتے جدو پیچھے لے آندا نا توجہ میری گل اتنی دیر وچ جاگ آ گئی جدو جاگ آئی نا آپ دی ہمشیرہ پاک دا نام سی حضرت حفصہ پاک حضرت عمر پاک دی بیٹی سن تے حضرت عبداللہ پاک دی ہمشیرہ سن بہن سن تے حضور پاک دی گھر والیاں سن دوڑ پہ کیونکہ حضور پاک نو تے خواب جلدی نال سنا نہیں سکتے سن کیونکہ خواب ہی ایویں دا آیا کہ خواب پہلے تے آندا ہی نہیں سی جی آیا ہے تے وہ جہنم دے بوئے تے لے گیا ہے توجہ دوڑ کے گئے اپنی ہمشیرہ نو آندے حفصہ آپ حضور کو خواب سنا سکتے ہیں میں نہیں سنا سکتا میرا خواب سنائیے نا حضور کو کہ یہ خواب مجھے آیا اور آیا بھی مسجد نبوی میں اور آیا بھی میں نے دعا مانگی ہے تو خواب آیا ہے خواب میرے حضور کو سنائیے تو حضرت حفصہ پاک نے جب خواب سنا تو پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی کو خواب آیا اور یہ ایسا عجیب خواب فرمایا اس کی تعبیر نہ کرنا حضرت عبداللہ بہن نو آکھیا فرمایا بولنا نہیں یہ حضور نو سنانا ہے حضور بولن گے اس کا مطلب یہ نکلا خواب اس شخص کو سنایا کرو جس کے منہ سے اچھے لفظ نکلے کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی خواب نے کسی خواب کی تعبیر اگر کسی دوسرے شخص سے کروائی نا جس کو پتہ نہیں تھا انہیں خواب سن کے منہ وچوں جڑے لفظ کڈے اوویں پورے ہو جاندے نے ایک شخص کو خواب آیا اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اتنا پانی پی رہا ہوں اتنا پانی پی رہا ہوں اتنا پانی پی رہا ہوں یہ مسلمی کے اندر ہے اتنا پانی پی رہا ہوں کہ بڑا پانی پیتا کہ جی بڑا ہی خوہ ہی پی گیا لیکن پانی پیاس پھر بھی نہیں بجھی خواب آیا اٹھیا جاگیا تھا کہ بندہ کھلوتا سی جا رہا سی کسی عالم کو پوچھن واسطے رستے بندہ نظر آیا انہیں کہ کدھر چلے انہیں کہا میں خواب دی وہ خواب کی آیا ہی نا یار میں بڑا پانی پیتا ہے خواب اینا پیتا ہے کہ خوہ دا خوہ مکایا پر پھر بھی پیاس نہیں گئی وہ جڑا بندہ کھلوتا سی انہیں کہا تیرا ٹھڈ نہیں پاٹیا بس اتنی بات سنی اور وہ آگے چلا گیا عالم کے پاس گیا اس نے کہا کیا خواب آیا خواب سنا ہے فرمایا اس کی تعبیر کسی نے کی تو نہیں کہنے لگا جی کی تو کسی نے نہیں بس رستے بندہ نظر آیا انہیں بس اے لفظ بولے نے عالم نے کیا جا چلا جا اب میں تعبیر نہیں کر سکتا جو اس نے کہا وہی ہوگا اور وہی ہوا تو دوستو خواب جب بھی کسی کو سنانا ہے تو انہوں سنانا ہے جنہوں اللہ نے دین دی سمجھ دیتی ہے جنہوں اللہ نے دین دی کی دیتی یا سمجھ دیتی اونچی بولو سبحان اللہ آج صدقے جامع در ویکھ ذرا غور فرما میرے حضرت عبداللہ پاک نے جدو اپنی بہن نو خواب سنایا حضرت حفصہ پاک میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے آمنہ دلال دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے حبیب خدا نے ویکھیا حفصہ آ رہیاں نے آپ کیونکہ اپنی گھر والیاں نال بڑی محبت فرماندے سن بڑا ہی پیار کردے سن آپ نے جدو قریب آئیاں نے فرمایا حفصہ توڑے چہرے تے پریشانی نظر آ رہی ہے توڑے چہرے دے آثار پریشان دس رہے نے عرض کر دیا نے آقا میرے بھائی نو خواب کدی نہیں آیا لیکن آج انہوں نے خواب آیا ہے عجیب خواب آیا ہے وہ خود بھی پریشان نے میں سنے میں بھی پریشان ہو گئی ہوں میرے آقا فرمایا بولو کی خواب آیا ہے عرض کر دیا نے آقا خواب آیا ہے دو فرشتیاں نے باہوں
پکڑیا جہنم والے لے کے جا رہے نے، جہنم والے لے کے جا رہے نے، جہنم دا ٹھکانہ بھی کھایا گیا، اگ نظر آئی ہے، جہنم دا کنارہ بھی کھایا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے مینوں جہنم دے اندر بڑے بڑے لوگ نظر آئے نے، جہنم دے اندر او لوگ نظر آئے نے جنہاں نوں میں جاندا سا۔ اینی دیر دے اندر جدوں میں ویکھیا ہے مینوں فرشتے جہنم لے کے جا رہے نے، ہن مصیبت دا ویلا آ گیا، دکھ دا ویلا آ گیا ہے، تکلیف دا ویلا آ گیا ہے۔ اینی دیر دے اندر میرے منہ دے وچوں بے اختیار نکلے آئے یا رسول اللہ انظر الیہ، آقا میرے بلے ویکھو، آقا میرے تے نگاہ فرماؤ۔ اینی دیر دے اندر ایک فرشتہ سامنے آئے، انہیں جہنم والے فرشتیاں تو مینوں بچا لیا ہے۔ آقا اے مینوں خواب آیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو پوچھیا جی خواب کس ویلے آئے؟ عرض کر دیاں نے آقا اے خواب پچھلی رات نو آئے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان خواب کیویں دا ہے؟ لیکن میرے نبی دے منہ مبارک دے جملے سن ذرا اونچی بول سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے حفصہ جا اپنے بھائی نو دس دے اللہ اوندے تے راضی ہو گیا ہے اور رب تے راضی ہو جاوے۔ لیکن ایک گل جا کے اپنے بھائی نو کہہ دیں بھی اگر رب دا دیدار کرنا چاہندا ہے پھر ادھی رات نو جدو سارے سو جاندے نے، اے حضور دے جملے نے بالکل ٹلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے حفصہ اپنے بھائی نو جا کے دس دے اللہ راضی ہو گیا ہے، رب دا دیدار کرنا چاہندا ہے۔ تے جدو سارے سو جاندے نے او اٹھ پوے سجدے دے اندر ڈگ پوے رو رو کے اللہ نو یاد کر لوے، رب سجدے دے اندر ہی اپنا دیدار کرا دے وے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ دین میں رکھنا۔ فرمایا اب دیکھو خواب کیا آیا اور حضور نے فرمایا رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا۔ معلوم ہوا خواب بندے نو جیویں دا بھی آوے، تعبیر انسان اگر اچھی نکالے تو امید ہے اللہ اس خواب کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ صدقے جا میں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جے میں گل مکھانا چاہنا وا ادھر ویکھیا جے دا مطلب اے نکلیا جھلیا ہمیشہ رب دی تقدیر تے راضی رہنا چاہیدا ہے، غریب ہوے امیر ہوے جویں دا مرضی ہوے، تنگ دست ہوے جویں دا مرضی ہوے، انسان نو خواہش ہمیشہ دینی کرنی چاہیے، ہمیشہ انسان نو دین والے اتاونا چاہیدا ہے۔ جڑا ایک نماز پڑھدا ہے اون دے دل دے اندر خواہش ہوے میرے مالک مینوں 5 نمازاں دی توفیق دے دے۔ جڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے اون دے دل دے اندر خواہش ہونی چاہیے میرے مولا مینوں توفیق دے میں تہجد بھی پڑھاں۔ جڑا تہجد بھی پڑھدا ہے اونوں اللہ دی بارگاہ دے اندر امید تے خواہش رکھنی چاہیے میرے مالک میرے مولا مینوں اشراق دی بھی توفیق دے دے، میں نماز اشراق بھی پڑھا کروں۔ آ مسلمان ادھر ویکھ ذرا غور ہوے تاں کر کے میں تیرے سامنے ذرا مثنوی دی گل کرن لگا وا، اونچی بول۔ مولانا روم فرماندے نے فرمایا اللہ دی تقدیر تے راضی رہنا چاہیدا ہے۔ فرمایا مغلاں دے اندر ایک مغل بادشاہ دا ایک سپاہ سالار جن دا نام بیرم خان ہے۔ کی نام ہے؟ بیرم خان بڑا وڈا سپاہ سالار ہے۔ ایک باری وہ اپنی فوج دے نال جا رہے ہیں، گھوڑے تے سوار جا رہے ہیں، اچانک رستے دے اندر انہوں پتھر وجیا، کسے بندے نے لک کے ان دے چہرے تے پتھر ماریا۔ سپاہ سالار سی فوج بھی نال لے کے جا رہے، گھوڑا روک لیا، فرمایا اس بندے نو پکڑ کے لے آؤ، ایک کونے نو پکڑ کے لے آؤ جنہیں پتھر مارے۔ فوجی دوڑ کے گئے نے پکڑ کے لے آندے، جدو بندہ سامنے آیا ہے کمبی جا رہا ہے، پتہ نہیں میرے نال کی بن رہا ہے۔ اینی دیر دے اندر بیرم خان نے جلدی دے نال سونے دی تھیلی کڈی ہے،
دینار دی تھیلی کڈی ہے ان دی مٹھ دے اندر پکڑائی ہے تے آکھیا جا اللہ تیرے تے راضی ہوئے، اللہ تیرے تے راضی ہوئے۔ بندہ چلا گیا، نال دے وزیر مشیر بولے نے، فوجی کماندار بولے نے، آخدے نے سانو سمجھ نہیں آئی، انہیں تینوں پتھر مارے آئے، تو اگو سونا دے چھڑے آئی، انہیں تینوں تکلیف دیتی ہے، تو سونا دے چھڑے آئی، راز کی ہے۔ سپاہ سالار بیرم بولے اے خدائے تو انہوں نہیں پتا ہمیشہ پھلدار درخت نو لوگ وٹے مار دینے۔ اے باویں منہ بیرم خان دا لیکن اسی سنیے مثنوی آلیاں کولوں، ذرا اسی سنیے جلال الدین آلیاں کولوں، پیر رومی کولوں سنیے تے پھر ایڈی ڈیلی سبحان اللہ۔ بیرم خان کی آخدا ہے کہ جڑا پھلدار درخت ہوئے لوگ انہوں لیکن او اگو وٹا نہیں ماردا، او کی کردا ہے انہوں وٹا وائدہ پر او فرمایا یہی سمجھو پھلدار درخت کو لوگ وٹے مارتے، کی مطلب انہوں وٹے وائدے نے جن دے کول کچھ ہوندا ہے، جن دے کول کچھ ہوندا ہے وٹے انہوں ہی وائدے نے۔ چلیا یاد رکھ یہی تو انسان کے اندر ایک راز ہے کہ اگر تمہیں کو برا کہے تو تو یہ سمجھنا کہ یہ مجھے برا کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اچھا ہوں تو اس کے برا کہنے سے میں برا نہیں ہو جا سکتا۔ ساڑھے اندر صرف ایک بڑی وڈی خامی ہے کہ ایسا اپنی ذات دا غصہ بڑی جلدی کر لینے، بڑی جلدی ذات دا غصہ کرنے ہیں۔ مولوی صاحب سیدھے منہ نہ سلام نہ لوے اگلے جو میں آنے اس مولوی دے پیچھے جمعہ ہی نہیں پڑھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی بھی شاید کسی پریشانی چ ہوئے میرے وانگوں ہے جی۔ اسی لیے لیکن یہ ایک سنت پاک ہے کہ جب بھی کسی سے ملو محبت سے ملو، تو انسان ہے ملنا تو محبت سے چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہوتی، مل تو رہا ہوتا ہے لیکن توجہ کہیں اور ہو جاتی ہے، تو سمجھنے والا سمجھتا پتہ نہیں تھا موڈ ہی نہیں ڈلتا ساڑھے نال۔ یہ بات ہے، اپنی عزت کو بڑا نہ سمجھو، اپنی عزت کو بڑا نہ سمجھو، دشمنی اور محبت اپنی عزت کی وجہ سے نہ کرو، دشمنی اور محبت کرنی ہے تو میرے حضور کی وجہ سے کرو بس۔ مثنوی کے اندر یہ بھی لکھا ہے، فرمایا لالچ انسان کو بہت نیچے لے جاتا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے فرمایا ایک شخص نے چڑیا پکڑی، چڑیا پکڑی کھانے کے لیے، چڑیا کو پکڑا اور اس کو کہا کہ میں تجھے کھانے لگا ہوں، بھون کر کھاتا ہوں۔ انہیں کہا میں نکی جی میں تیری مٹھ وچ بھی پوری نہیں آؤندیاں، مینوں کھا کے تو رج تھوڑا جانا ہے، مینوں چھڑ دے، میں تینوں ایک چنگی گل دسنی ہے، 3 گلاں دساں گی تینوں چنگی، جے مینوں چھڈیں گا تے تاں تینوں دساں گا، کھا نہ مینوں چھڑ دے۔ انہیں کہا میں نہیں تینوں چھڈن لگا، میں تے کھانا ہی کھانا ہے۔ انہیں چلے نہیں کرنی ہے، ایک تینوں ہنے دس دینی ہے تے ایک میں اڑ کے درخت تے بہ کے دساں گی، تے ایک تینوں درخت تو اڑ کے پہاڑ دی چوٹی تے بہ کے دساں گی، 3 گلاں تینوں دساں گی قیمتی، پر مینوں چھڈیں گا تے تاں۔ انہیں کہا چل پہلی گل دس تاں تینوں چھڑنے۔ تو یہ مولانا روم فرماتے فرمایا چڑیا کو اللہ نے زبان عطا کی، چڑیا بول کر کہنے لگی کہ آج تجھے ایک قیمتی بات بتاؤں، گزری ہوئی چیز پر کبھی افسوس نہ کرنا، گزری ہوئی چیز پر کبھی، اللہ نے تجھے نعمت دی گزر گئی، چلی گئی تجھ سے چلی گئی، اللہ نے تجھے 1 لاکھ روپیہ دیا نکل گیا، تو افسوس نہ کرنا، گزری چیز پر۔ تو اس نے اڑا دیا، درخت پر بیٹھی ہے، تو شکاری نے بولا ہاں اب دوسری بتا، دوسری کون سی قیمتی چیز ہے؟ توجہ نہیں کی تھی بھائیو، سبحان اللہ دی آواز ذوق نہ لانا، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ یہ دا مطلب جے رب توفیق دے نا، رب توفیق دے تے چڑیاں دے منہ وچوں بھی چنگیاں گلاں نکل آوندیاں۔ درخت تے بہ کے چڑی آندی ہے، دوجی سن لے میری نصیحت، قیمتی گل، ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، ناممکن بات پر کبھی، جیڑی گل ممکن ہی نہیں وہ تینوں کو دس بوے تو یقین نہیں کرنا۔ اڈی تے جا بیٹھی، ٹیلے تے جا کے بہ گئی، انہیں کہا ہاں تیجی دس،
چڑی بول کے آندی میں تیجی نہیں دس دی. کیوں؟ تو ہے ہی بڑا بد نصیب، تو تے ہے ہی بڑا بد نصیب کہ مینوں ذبح نہیں کیتا ہی، مینوں چھڑ دیتا ہی. میرے پیٹ دے اندر 2 موتی سن، 1.5 چھٹانگ دے، تے تو مینوں ذبح کردا تے تینوں قیمتی موتی لب جانے سن. تو مینوں اڑا کے کی کیتا ہی؟ مولانا روم فرماتے شکاری کو غصہ چڑھا، افسوس آیا کہ میں کی کر بیٹھا، اینی قیمتی چیز ہتھوں کٹ بیٹھا. بہت غصہ آیا، پریشان ہو گیا. آکھن لگا چلو ٹھیک ہے تینوں اڑا تے بیٹھا پر تیجی دس تے صحیح. انہیں آکھا میں تینوں تیجی تے تاں دساں جے تو پہلیاں دوہاں تے عمل کر لیا ہوندا تے. تیجی تے تینوں تاں دسدا جے پہلی دوہاں نوں تو من لیا ہوندا تے عمل کونا خجی او کیویں. چڑی بول کے آکھدی ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا، کہ تو تے مینوں چھڑ کے افسوس پیا کرنا ہے. دوسرا میں تینوں آکھیا ناممکن گل دے اوتے کدی یقین نہیں کرنا، تے تو یقین کیتی بیٹھا کہ میرے پیٹ وچ 2 موتی سن. میں خود سارے پر لا، میری ہر شہر لا تے میں چھٹانگ نہیں ملنی ہے، تے میرے پیٹ وچ 1.5 دے 2 چھٹانگ 2 موتی کیویں آ گئے؟ ناممکن بات پر کبھی، ناممکن بات پر کبھی. ہاں ہمارے لوگوں نے انگریزوں کے پاس پڑھ پڑھ کرنا ناممکن باتوں پر بھی یقین کر لیا. انہوں نے کہا کیا مولوی صاحب؟ آگے جی مولوی صاحب ترقی لینی ہے تو یورپ جانا پینا ہے. مولوی صاحب اگر زندگی میں جینے کا طریقہ، ہاں جی میں نے ایک نوجوان میرا بیلی سی، اللہ نے انہوں ہدایت دیتی لاہور دا. مینوں کہندا مولوی صاحب جدو پہلی باری ملاقات ہوئی تو تقریباً 4 سال پہلے دی گل ہے، مینوں کہندا مولوی صاحب کیا بتائیں آپ کو، ہمارے پاس تو جینے کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہم تو سادہ سا ایک ہمارے پاس لوٹا ہوتا ہے، مٹکا ہوتا ہے، مٹی کے پیالے، ہمیں تو جینے کا پتہ ہی نہیں. جینے کا طریقہ تو ان کے پاس ہے. وہاں پر انتہائی اچھی اشیاء، قیمتی اشیاء، خوبصورت اشیاء، صاف ستھری چیزیں ان کے پاس ہیں. پانی جو ہے وہ بالکل واٹر سپلائی پانی ہے جو بالکل ہر بیماری سے پاک ہے. ہر چیز ان کے پاس صاف ہے. سانو تے پتہ ہی کو نہیں جیون دا. میں کہا جی انہاں نو جیون دا پتہ ہے تے وہ تے لگدا کو نہیں مردے پھر. کہ جی مردے تے وہ بھی ہیں نے، مردے تے. میں کیا افسوس تو نے یورپ کا سبق پڑھا ہے اس لیے تو ان لوگوں کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے. کاش علی دا سبق پڑھیا ہوندا، کاش میرے علی دا سبق پڑھیا ہوندا تے تو انہاں نو سونا نہیں کہنا سی، تو حضور دے منن والے بابا فرید نو سونا کہنا سی. افسوس کی بات ہے ہم کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے ہم لوگ. ہمارے لوگوں کی آج شکلیں دیکھو، ہمارے لوگوں کی آج کپڑے دیکھو کیا ہیں، ہمارے لوگوں کی آج حالتیں دیکھو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی نقل ماروں. تو ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ابھی میرے پاس پرچہ بھی ایک ہے کہ جی صفائی کے بارے میں بات کریں، صفائی کے بارے میں بات کریں، تو میں ہاتھ باندھ کے آکھاں گا صفائی اللہ دے گھر دی صفائی دے بارے حالی مولویاں دسنے. میری عمر 27 سال ہے، اتنی عمر میری ہے. یہاں پر 100 سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے، 70 سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ہم سے بہت زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے. اب ان لوگوں کو صفائی میں نے بتانی، ان لوگوں کو اللہ کے گھر کی قدر میں نے بتانی، اور وہ بھی ان لوگوں کے کہنے پر جنہوں نے اللہ کے گھروں کو شہید کیا. ہم جانتے ہیں ہمارے پیچھے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، ہم کسی کے اشارے پر ناچنے والے نہیں ہیں. ذہن میں رکھنا میری بات، نہ ہم کسی کے پیسے پر ناچتے ہیں، نہ ہم کسی کے اشارے پر ناچتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مرشد کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہم صرف وہی بیان کرتے ہیں بس. صفائی صفائی، جن کو اللہ کے گھر کی صفائی کا پتہ نہیں وہ اللہ کے گھر میں رہنے کے قابل ہے نہیں. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی قدر کا پتہ ہے. جو لوگ، میرا اشارہ سمجھو، جو لوگ پتہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی قدر کا، اصل میں تو ان کو پتہ نہیں ہے، اصل میں تو ان کا پتہ نہیں ہے. آج ہم یہ دعا ضرور مانگیں گے، میرے مالک ان لوگوں کو اللہ کے گھر کی قدر کا پتہ بتا دے. یہ ایک بہانہ رچا صفائی صفائی دی گل کرو، صفائی صفائی دی گل کرو. کی ہو گیا صفائی؟ اللہ دے گھر دی صفائی نہیں،
مسجداں اینیاں سونیاں نے، جا کے تسی ویکھو مسجداں کنیاں سونیاں نے، اے مسجد وچ کیڑی کمی ہے؟ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ اصل صفائی کس کی؟ اپنے دل کی صفائی ہے۔ بس کرو دل دی صفائی مسلمانوں، دل دی صفائی کرن دا کوئی حل جے، جدو کوئی نہ تانوں ویکھے ادو سجدے وچ ڈگ کے اللہ دی بارگاہ چ آنسو وگایا کرو۔ بس ہاتھ بن کے آکھاں گا، ہاتھ بن کے۔ میں رات بابا صاحب دے دربار دی حاضری دتی، اللہ دی قسم چاہ کے آنا کہ مینوں اوتھے او بندے نظر آئے نے، داڑھی منا بندہ، پینٹ پائی ہے بندے دی، حالت ایسی ہے کہ بندہ لگدا ہی نہیں کہ اندے دل وچ درد ہوئے گا، لیکن رب جی نو توفیق دے دے بس۔ حالت تے بالکل ہوندی ایسی سی، لیکن صدقے جاواں میں اپنے بابا صاحب تو، صدقے جاواں میں انہاں پاکاں دی نگاہ تو، جے پاک نگاہ پاون تے پلیتاں نو بھی پاک کر کے رکھ چھڑ دے نے۔ ہاتھ بن کے عرض کراں گا، اپنے اکھاں وچوں آنسو وگایا کرو، اودو وگایا کرو جدو کوئی بھی نہ ویکھدا ہوئے، اودو وگایا کرو جدو رات دی ہنیری ہوئے، اودو وگایا کرو جدو کمرے دے اندر اکلے بیٹھے ہو۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آکھنا وا جدے قبل قدرت وچ میری جان ہے، اوے ظاہر دیاں صفائیاں ہر کوئی کر جاندا ہے، اندر دی صفائی اودو ہوندی ہے جدو اکھاں دے وچوں اتھرو وگدے نے، اور کسے نو بھی کھان واسطے نہیں، اپنے رب نو بھی کھان واسطے وگدے نے۔ بس ایسے واسطے ساڈا پیر باؤ بولے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ ساڈا پیر باؤ فرماندا ہے راتی رتی مینوں نیند نہ آوے، دن نو روے حیرانی، عارف دی گل اوے عارف جانے کی جانے نفسانی، کر عبادت اوے کچھ حاصل ہووے، تیری ضائع گئی جوانی، رب انہاں اوے ملے آباہو، رب انہاں اوے ملے آباہو، جنہ ملے آ پیر جیلانی، میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کرو، اللہ ہمیں اندر کا رونا عطا فرمائے۔ بس یہی بات ہے۔ ایک دفعہ میرے کہنے پر نہیں، میرے حضور کے کہنے پر کبھی رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ایک دفعہ رو کر دیکھو، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھو۔ بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنے اندر کی صفائی کرو، بس ظاہر کی صفائی کی ضرورت نہیں، ظاہر کو میرا رب خود ہی صاف کر دے گا۔ صدا و صدا روے تیرا